زمین پر رکھنا، پیشانی کو زمین پر رکھنا اور پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگانا اللہ کے پیارے حبیب کی سنت ہے۔ جب یہ خیال آتا ہے تو گویا اللہ کے پیارے حبیب کی تعریف ہو رہی ہے۔ قدم قدم پر اللہ کے پیارے حبیب کی تعریف، سجدے میں بھی تعریف، رکوع میں بھی تعریف۔ رکوع کرتے ہیں فوراً دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ایسے رکوع کیا۔ قیام کرتے ہیں تو فوراً خیال آتا ہے کہ اللہ قیام سے پاک ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے اس طریقے سے قیام کیا۔ تشہد پڑھتے ہیں فوراً خیال آتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے اسی طریقے سے تشہد پڑھی ہے۔ تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ تحیت و سلام نے تشہد بھی پڑھی، اور آخری تشہد نماز میں فرض ہے۔ نماز میں 14 فرض ہے، کچھ نماز کے اندر ہے، وہ نماز کے باہر ہے۔ نماز کے اندر جو فرض ہے آخری تشہد بھی فرض ہے، اور آخری تشہد کے ساتھ خروج بسنعی بھی فرض ہے۔ اب خروج بسنعی اس کا مطلب سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ 13 فرض تو ہے، خروج بسنعی اپنی کسی فعل سے نماز سے فارغ ہو جانا، نکل جانا۔ نماز سے بندہ کیسے نکلتا ہے؟ اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ نماز سے بندہ کیسے فارغ ہوتا ہے، نکلتا کیسے ہے؟ پہلے تشہد پڑھتا ہے تحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک، اس کے بعد بندہ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جس کا مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے، میں مفہوم عرض کرتا ہوں، یا الہ العالمین تو اپنے پیارے حبیب علیہ تحیت و سلام پر درود شریف بھیج دے۔ بندہ عرض کرتا ہے یا اللہ اپنے پیارے حبیب پر درود شریف بھیج، جیسے آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کی آل پر بھیجا تھا۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب پر میں حبیب پر برکت بھیج دے، جس طرح یہ برکت کما بارک تعالی ابراہیم والا آل ابراہیم، جس طرح ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد پر برکت بھیجی تھی۔ انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ حمید تعریف کیا گیا، مجید بزرگ ہے۔ اس کے بعد دعا مانگتا ہے، اس کے بعد یہ خروج بسنعی یہی آ رہا ہے۔ دعا مانگتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وقت کے دامن میں گنجائش رہی ہے کہ میں ترجمہ کروں، مختصر یہ کہ بندہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے۔ یا الہ العالمین جنہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اللہ ان کو بھی بخش دے۔ اور سرکار عبد کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں کے جو امتی گزر چکے ہیں، جنہوں نے اس وقت اپنے نبیوں کو مانا تھا، ان نبیوں نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان نبیوں کی قوم میں جنہوں نے کلمہ پڑھا جو مسلمان تھے، یا الہ العالمین ان کو بھی بخش دے۔ دعا میں بڑی وسعت ہے رب ذوالجلال۔ اس کے بعد انسان سلام پھیرتا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ دائیں طرف، پھر السلام علیکم ورحمت اللہ بائیں طرف، اور اس پر بھی اب گھنٹہ تقریر ہے۔ سلام دونوں طرف بھیجتا ہے، اپنے جو کرامن کاتبین فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی نیت کرتا ہے، جو دائیں طرف نمازی ہے ان کی بھی نیت کرتا ہے، جو بائیں طرف نمازی ہے ان کی بھی نیت کرتا ہے۔ اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی نیت کرتا ہے السلام علیکم دائیں طرف، اے فرشتے بیٹھنے والے جو میرے نیکیاں لکھ رہا ہے تجھے بھی سلام ہو، جو بائیں طرف فرشتہ جو میری بدیاں لکھ رہا ہے تجھے بھی سلام ہو، اے بدیاں اور نیکیاں لکھنے والے فرشتے تجھے سلام ہو۔ جب میں اللہ کے پیارے حبیب پر درود بھیجتا ہوں
دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا جاتا ہے اور بائیں طرف فرشتہ ہماری بدیاں مٹاتا جاتا ہے.